السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر سکول ٹیچر تھے، تنخواہ کم اور مہنگائی بہت زیادہ، بڑی دقتوں سے وقت گزارا۔ میرے سرتاج کی آرزو تھی کہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، تعلیم کا، لیکن اصغر کو کچھ زیادہ شوق نہ تھا۔ اس نے جوں توں کر کے FA پاس کیا اور پھر الیکٹریشین کا کورس کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو ہم نے یہی بہتر جانا کہ کچھ ہنر سیکھ جائے تاکہ کل کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ یوں بھی اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے روپیہ درکار تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ 2 وقت عزت کی روٹی میسر تھی، اسی پر قناعت کر لی۔ ایک سرکاری ٹیکنیکل ادارے سے اصغر نے کورس مکمل کر کے ڈپلومہ حاصل کیا، تو انہی دنوں سعودی عربیہ میں ضرورت الیکٹریشین کا اشتہار شائع ہوا۔ یہ کسی بڑی کمپنی کی طرف سے تھا۔ اصغر نے اپلائی کیا۔ خوش قسمتی سے اسے بیرون ملک جا کر ریال کمانے کا سنہری موقع مل گیا۔ بے شک اس کی جدائی شاق تھی، مگر دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ وطن میں رہ کر FA پاس کو چپڑاسی کی ملازمت بھی سفارشیں ملتی تھی۔ میں نے دل پر جبر کیا اور اسے سعودی عرب جانے کی اجازت دے دی۔ اصغر نے خوب محنت سے کام کیا اور ہر ماہ معقول رقم گھر بھجوانے لگا۔ اس کی تنخواہ پاکستان میں زیادہ ہو جاتی تھی اور رقم کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ یوں ہمارے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے۔ مجھے بیٹے کی شادی کی فکر تھی، روپیہ پیسہ جمع کرتی رہتی تاکہ جب اصغر آئے تو اس کی شادی کے اخراجات موجود ہوں۔ 3 سال بعد چھٹی ملی اور اس نے آمد کی خوشخبری دی۔ جب وہ آیا تو کچھ رشتہ دار مبارکباد دینے آئے کہ بیٹا خیر و عافیت سے آ گیا ہے۔ ان میں سے ایک ایسی فیملی بھی تھی جو میرے خامد کے جاننے والے لوگ تھے۔ ان کی لڑکی 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، اپنے ماں کے ہمراہ آئی تھی۔ اس کا نام لائبہ تھا۔ وہ مجھے پسند آ گئی۔ یہ ہماری طرح کے لوگ تھے، تبھی میں نے لائبہ کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اصغر کے آتے ہی میں نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ پہلے تو وہ شرمایا، یہ عذر بھی دیا کہ ابھی مالی حالات اور بہتر کرنا چاہتا ہے، لہٰذا شادی کا خیال فی الحال نہیں آیا ہے۔ لیکن میں نے اسے راضی کر لیا، یہ کہہ کر لڑکی بہت اچھی ہے، اگر ہم نے دیر کر دی تو اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے گا، پھر ایسی اچھی لڑکی نہ ملے گی۔ لائبہ کے گھر والے رشتہ دینے پر راضی ہو گئے تھے۔ جھٹ پٹ رشتہ طے کر کے منگنی کی رسم بھی ادا کر دی گئی اور رخصتی کے لیے 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ 1 ماہ چھٹی گزار کر اصغر واپس سعودیہ لوٹ گیا۔ اس دوران اصغر کی تنخواہ سے میں نے اس کی ہونے والی دلہن کے لیے زیورات اور بلی بنوا لی۔ اصغر نے آنے میں دیر لگا دی، جبکہ ہماری طرف سے خطوط کا تانتا بدھ گیا تھا۔ سال بعد وہ آ گیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران میں مسلسل بیٹے کے ساتھ لائبہ کی تعریفیں کرتی رہتی تھی کہ لڑکی بہت نیک اور نیک سیرت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور ایسی لڑکی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس کے دل میں اپنے ہونے والی دلہن کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اصغر کی چھٹی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا 1 ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی اور لائبہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی اور دلکش شخصیت کی مالک تھی۔ اصغر کو اپنی دلہن بہت اچھی لگی اور وہ اس کے پیار میں کھو گیا۔ 1 ماہ تو پلک جھپکتے گزر گیا۔ اصغر کے واپس جانے کا دن آ گیا، چونکہ وہ فوری طور پر لائبہ کو ساتھ نہ لے جا سکتا تھا، تبھی ہمارے سپرد کر کے چلا گیا اور جاتے ہوئے کہا، امی جان، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اصغر بیوی کو ہر ہفتہ فون کرتا اور ہر ماہ علیحدہ رقم بھی ارسال کرتا۔ اس کے علاوہ جب اس کا کوئی دوست سعودی عربیہ سے پاکستان آتا تو وہ لائبہ کے لیے قیمتی تحفے بھی بھجواتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی، میں اس کی ماں تھی جس نے اسے جنم دیا، پالا پوسا، پروان چڑھایا۔ وہ میرے لیے کچھ بھیجنے کی بجائے سبھی کچھ لائبہ کے لیے بھجواتا تھا۔ اس پر میں کچھ رنجیدہ سی رہنے لگی۔ طرفہ یہ کہ جب اس کا فون آتا، لائبہ دوڑ کر ریسیور اٹھاتی، پھر بات چیت کر کے رکھ دیتی۔ اصغر بہت کم مجھ سے بات کرتا تھا اور میں بیٹے کی اصلاح تعلقی پر دل معصوم رکھ کر رہ جاتی تھی۔ ایک روز ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ در کھولا تو پوسٹ مین تھا، اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا جو لائبہ کے نام پر تھا۔ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے، جبکہ بہو کے والدین، بھائی بہن سب اسی شہر میں رہتے تھے؟ یہ سوال بے معنی نہ تھا۔ تبھی خط لائبہ کے حوالے کرنے کی بجائے میں نے چھپا لیا اور جب رات کو سب سو گئے تو تنہائی میں کھول کر پڑھنے لگی۔ یہ کسی مرد کا خط تھا جس نے لائبہ کو محبت نامہ ارسال نہیں کیا تھا بلکہ لکھا تھا۔ لائبہ کا ماضی داغدار ہے اور یہ لڑکی پاک دامن نہیں تھی۔ خط پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ اس دن میرے دل میں خیال آیا، خط بلا وجہ کسی نے تحریر نہیں کیا۔ جب تک پر نہ ہو کوا نہیں بنتا، اور رائی کا پہاڑ بنانے کے لیے بھی رائی کا ہونا لازم ہے۔
خط کسی بدخواہ نے ضرور تحریر کیا تھا، مگر یہ تو مانی ہوئی بات تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، اور ماضی میں ایسا کوئی ثانیہ بھی ہو کر گزرا تھا جس کی وجہ سے یہ خط ہمیں بھجوانے کی نوبت آئی تھی۔ اب روز صبح و شام ایک ہی بات بے سکون کیے رکھتی، نہ جانے لائبہ کا ماضی کیسا ہوگا۔ کاش کہ میرے پاس جادو کا کوئی ایسا گلوب ہوتا جس میں جھانک کر میں اپنے بہو کا ماضی دیکھ سکتی۔ جو دن گزر رہے تھے الجھن بڑھتی جاتی تھی، اور میں بہو کو شک و شبہ کی نظروں سے تکتی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ ایک عجب سی بے سکونی نے دل میں گھر کر لیا، اور میرا دماغ معوف رہنے لگا۔ ان بیمار سوچوں نے بالآخر مجھے بھی بیمار کر دیا۔ چہرے سے خوشی اور شادابی رخصت ہو گئی، وحشت سے برسنے لگی۔ پاس پڑوس سے عورتیں ملنے آتیں تو مجھے حیرت سے دیکھتی۔ وہ سمجھتی تھی شاید کہ بہو مجھے پسند نہیں ہے، یا پھر میں نے بہو سے ناخوش ہوں۔ ایسی بات بالکل بھی نہ تھی۔ میری بہو سگڑ، باادب اور با اخلاق تھی۔ وہ سوجھ بوجھ والی لڑکی تھی، میری عزت کرتی تھی اور شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن میں ہی اس گمنام خط کی وجہ سے ایک ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر وقت بس ایک یہی سوال پریشان کرتا رہتا تھا، بہو کا ماضی کہیں داغدار تو نہیں ہے؟ شادی سے قبل اگر کسی لڑکی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو یقیناً وہ شوہر یا سسرال والوں پر کبھی اس راز کے افشا ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ اگر کوئی دوسرا اس کے ماضی سے پردہ اٹھا بھی دے تو وہ یہی چاہے گی کہ اس کو بھول کر فراموش کر دیا جائے، اس کے راز کی پردہ پوشی رہے۔ لیکن میں اب یہ چاہنے لگی تھی لائبہ خود مجھے اپنے ماضی کے بارے میں آگاہ کر دے، تاکہ میرے دل سے وہم و گمان دور ہو جائیں اور میں سکھ و سکون کا سانس لے سکوں۔ میں نے کئی بار اشاروں کنایوں سے اسے کریدا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور ہر بات سنی انسنی کر گئی۔ اب میں نے ایک اور گر آزمایا، اس سے غیر معمولی طور پر محبت جتلانے لگی اور ہر آئے گئے کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ یہی نہیں، اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ بہو کو گمان ہونے لگا اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر میں ہوں۔ اب اس نے پوری طرح مجھ پر اعتبار کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے گھل مل گئی تھی جیسے کہ میں ساس نہیں، اس کی سہیلی ہوں۔ دل کی ہر بات مجھے بتائے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے وہ خط دکھا دیا اور کہا، دیکھو لائبہ بیٹی، تمہارے ماضی میں کچھ تھا یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے جس بدخواہ نے یہ خط ہمیں تحریر کیا ہے وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ تو شکر ہے اصغر یہاں نہیں ہے۔ سوچو اگر یہ خط اسے مل جاتا تو کیا ہوتا؟ عورت لاکھ بے گناہ سہی، لیکن مرد کے آئینے میں بھی بال آتے دیر نہیں لگتی۔ جب میں یہ باتیں کر رہی تھی وہ پریشان سی میرا چہرہ تک رہی تھی، تبھی میں نے کہا، بیٹی دیکھو، تم مجھ پر اعتماد کرو، تم مجھے بہت پیاری ہو۔ اگر کوئی ایسی ماضی میں تم سے بات وابستہ ہے تو مجھے بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دو۔ میں تم پر اس قدر فدا ہوں، ظاہر ہے تم کو کبھی کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ البتہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اگر تم سچ کہو گی تو کسی انہونی کے موقع پر بچا پاؤں گی، مگر یاد رکھو ایسی ویسی کوئی بات نہیں، اصغر کے علم میں آ گئی تو وہ تم کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ایسی باتیں سن کر لائبہ کو نہ صرف اپنا اعتماد دلوایا بلکہ اس کو کچھ خوف زدہ بھی کر دیا، تا وہ میرے سامنے اپنے لب کھولنے پر مجبور ہو گئی اور لرزتے کانپتے لفظوں سے یوں گویا ہوئی، امی جان، شادی سے 1 ماہ قبل ایسا واقعہ ہوا جس کو حادثہ کہنا چاہیے، لیکن اس میں میرا کوئی گناہ اور کچھ خطا شامل نہیں۔ میں نے ہمت دلائی، ہاں کہہ دو، تمہارا راز میرے سینے میں مرتے دم تک تمہاری امانت ہوگا اور کبھی میں اس راز کو کسی پر افشاں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، ایک دن امی کے ساتھ خالہ کے گھر گئی تو انہوں نے رہنے پر اصرار کیا۔ امی مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلی گئی، بولی 1-2 دن رہ لو پھر آ کر لے جائیں گے۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ان کے گھر رہنے پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ یہ خوشی بدبختی میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوپہر کا وقت تھا، خالہ کھانا کھا کر سو رہی تھیں اور میں اکیلی بور ہونے لگی تو زینہ چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ وہاں چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پلنگ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں پلنگ پر لیٹ کر رسالہ دیکھ رہی تھی کہ پتہ بھی نہ چلا کہ آنکھ لگ گئی۔ خبر نہ تھی کہ یہ کمرہ خالہ جان کے گھریلو ملازم ظفر کے استعمال میں ہے، جو ان کے لیے ڈرائیوری کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ 6 برس قبل یہ لڑکا ان کے پاس آیا تھا اور اب بھرپور جوان تھا۔ بہرحال وہ جب کمرے میں آیا، مجھے اپنے بستر پر دراز پایا، دیکھا میں گہری نیند میں ہوں۔ اس نے دروازے کی کنڈی چڑھا لی
اور بے خبری میں میری غفلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ مر جانا میرے بس میں نہ تھا، ورنہ مر بھی جاتی، لیکن میں بزدل تھی، خالہ کو کچھ بتا نہ سکی اور نہ ہی میں مر سکی۔ یہ کہہ کر لائبہ نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور روتی رہی۔ میں نے روتی ہوئی بہو کو گلے سے لگا لیا، تسلی دی کہ یہ تمہاری غفلت سے ہوا یا کہ حادثہ تھا، بہرحال تم نے جان بوجھ کر خطا نہیں کی، اب تو اس تلخ واقعے کو بھول جاؤ۔ میں بھی یقین دلاتی ہوں کہ اسے بھول جاؤں گی، جیسے کہ تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں تمہاری پردہ پوش ہوں اور اللہ تعالیٰ پردہ پوش کو پسند فرماتا ہے۔ سمجھ رہی تھی اس گمنام خط سے یہ سوال شیطان نے میرے ذہن میں راسخ کر دیا تھا کہ لائبہ پاک دامن نہیں ہے اور اس کا ماضی داغدار ہے، لیکن اب جب راکھ کو کریدا تو اس میں دبے انگارے دہک کر نکل اٹھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہو کے کہے کو بھلا دیتی، کیونکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا اور میں نے بھی اسے اعتبار دلایا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میرے دل و ذہن پر اس کے راز کے افشا ہونے سے پہاڑ جیسا بوجھ بڑھ گیا، جس کا سہنا اب میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جانے یہ کیسی شیطانی الجھن تھی کہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے دل کا دامن کانٹوں کی باڑ میں الجھتا جاتا تھا، الجھ کر تار تار ہوتا جاتا تھا۔ اب تو یہ سوچ کر ہی ہولنے لگی کہ اگر میری بہو انہی دنوں امید سے ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس کی پہلوٹی کی اولاد کو میں کامل طور پر اپنا پوتا یا پوتی کہہ سکوں گی یا نہیں؟ کیونکہ شک کا سانپ تو مجھے ڈستا ہی رہے گا۔ مجھے لگا کہ رائبہ کو کرید کر اور اس کا ماضی جان کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے تو سارے خواب ہی چکنا چور ہو گئے جب میری ایسی حالت ہو گئی کہ خدا نہ خواستہ اگر اصغر کو یہ بات بتا دیتا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ایسا سوچ کر ہی ذہن پر ہتھوڑے سے برسنے لگتے تھے۔ لائبہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن اب میں خود اندر سے صحیح سلامت نہ رہی تھی۔ تھوڑے دن ہی گزرے تو احساس ہوا بہو امید سے ہے۔ اب بوجھ میرے دل پر زیادہ ہو گیا، رات دن اندیکھی آگ میں جھلسنے لگی۔ آنے والے بچے کی خوشی کا احساس شک و تپش میں ڈھلنے لگا۔ یہی سوچنے لگی، یہ بچہ اگر اصغر کی بجائے اس ملازم کی نشانی ہوا جس نے میری بہو کی عفت پر شب خون مارا تھا تو کیا ہوگا؟ کیا میرا بیٹا عمر پر کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالتا رہے گا اور پیار کرتا رہے گا؟ یہ میری بہو کا گناہ نہیں بلکہ کسی حادثے کا ثمر تھا، تو میں بھی اس دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اقرار کرتی ہوں مجھ میں عظمت نہ تھی، اس لیے چاہتے ہوئے بھی ایک عظیم انسان ثابت نہ ہوئی کہ اپنا وعدہ توڑ کر اصغر کو بہو کے ماضی سے آگاہ کر دیا، اور یوں اس نے اپنے سسر کو فون کر کے لائبہ کو ساتھ لے جانے کو کہہ دیا۔ لائبہ میکے پہنچ گئی تو اسے یقین نہ تھا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ روز فون کرتی اور کہتی، امی جان میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے اپنے گھر آنا ہے، اور میں جواب دیتی، اصغر آنے والا ہے، آئے گا تو خود تم کو لے جائے گا۔ 6 ماہ سے اسے دھوکے میں رکھا، اور جب اصغر آیا تو اس نے لائبہ کو طلاق دے دی۔ اس نے بچے کو بھی قبول نہ کیا، وہ اس کی صورت بھی دیکھنے نہیں گیا۔ جانتی ہوں لائبہ پر کیا گزری ہوگی، یقین ہے اس نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، لیکن آج بھی جب اپنے کیے کے بارے میں سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ یقیناً مجھ سے ایسی خطا سرزد ہوئی ہے شاید جسے خدا بھی معاف نہ کرے گا۔ یہ بھی سوچتی ہوں اگر وہ بچہ جس کو لائبہ نے اپنے میکے میں جنم دیا وہ میرا پوتا ہی ہے تو کیا وہ معصوم کبھی اپنی اس گناہ گار دادی کو معاف کر سکے گا؟ اصغر نے دوسری شادی کی مگر خدا نے اسے اولاد نہ دی، شاید یہ بھی ہمارے ہی جرم کی سزا ہو۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔